تابی صاحب یہ بتائیں کہ شاعری جو ہے معاشرے یا سیاست میں کتنا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیا شاعری معاشرے یا سیاست کو بدل سکتی ہے؟ دیکھیے، شاعری جو ہے اس طرح شاید نہیں بدل سکتی، لیکن شاعری کا رول تو ہوتا ہے۔ مثلا دلی اجڑ گئی، جی، وہاں کئی حملہ آور آئے، ٹھیک ہے، اور اس میں میر شعر کہہ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ لوگ محبت کرتے تھے میر سے، کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ شاعری جو ہے یہ ایک غم زدہ، ایک ٹوٹے ہوئے، ایک اجڑے ہوئے معاشرے کو حوصلہ دیتی ہے۔ بدلنے کا کام تو بعد کی بات ہے نا۔ ایک بندہ مایوس ہو گیا زندگی سے، جی، اگر کسی کی شاعری سے اسے حوصلہ مل جاتا ہے، اس کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کام ہے۔ اور معاشرے کو مجموعی طور پر بدلنے والے جو شاعر ہیں بھائی، وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جی، وہ اقبال کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے، جی، جی، جو ایرانی انقلاب کی بنیاد میں بھی وہ کھڑا ہوا ہے، اس کا کلام ہے۔ علی شریعتی اپنے لیکچرز میں ساری باتیں کس کی کرتا ہے؟ اقبال کی۔ جی، جی، وہاں کے بڑے سے بڑے آیت اللہ جو ہیں وہ اقبال لاہوری کہہ کے اسے بلاتے ہیں۔ جی، جی، یہاں پاکستان میں آئیں تو مزار اقبال پہ حاضری دیتے ہیں۔ جی، تو اس لیول کی شاعری ڈاکٹر صاحب ہر بندہ نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ توقع بھی نہ رکھیں۔ لیکن ہر شاعر کا جتنی ایک ڈومین ہے، جی، اس میں اگر وہ کچھ لوگوں کا کتھارسس ہو جاتا ہے اس کی شاعری سے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑی نیکی ہے جی، جی، کہ کوئی بندہ اگر مایوس ہوا پڑا ہے، میرا شعر پڑھ کے، آپ کا شعر، عدیل زیدی کا شعر، افتخار عارف کا، اگر پڑھ کے اس کے اندر ایک امید پیدا ہو جاتی ہے زندگی کے بارے میں، تو یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ سر آپ کے دل کے قریب کون سا ایسا شعر ہے؟ آپ میرے سامعین سے شیئر کریں، ایسا شعر جس نے آپ پہ ایک بہت اثر چھوڑا ہو اور آپ کے وہ دل کے قریب بھی بہت ہو۔ ڈاکٹر صاحب ایک شعر نہیں ہے، جی، ایک شاعر بھی نہیں ہے، ایک شعر بھی نہیں ہے۔ جی، دیکھیے، زندگی یکساں نہیں ہوتی۔ کسی وقت ہم بہت خوش ہوتے ہیں، کسی وقت ہم بہت غمزدہ ہوتے ہیں، کسی وقت بہت ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ جی، تو ہر ڈومین کا ایک الگ شاعر ہے۔ مثلا اگر آپ بہت غمزدہ ہیں، اگر آپ بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو میر کی جو ایک ڈومین ہے اور اس کی ایک جو کائنات ہے، اس کے اندر آپ اپنی ایک پناہ محسوس کرتے ہیں۔ یعنی میر کا جی، میں شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے، جی، جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے، پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا۔ جی، کتنا سادہ شعر ہے، جی، اور حالت زار اتنی بیان کر دی ہے کہ میں اتنا، مجھے حوصلہ نہیں کسی کو جی، کہ مجھے آ کے دیکھے۔ تو یہ میر ہے۔ اچھا، جب آپ کہیں غم کی فلسفیانہ نہج میں چلے جاتے ہیں تو آپ غالب میں چلے جاتے ہیں۔ جی، جب آپ کوئی ملی اور قومی شعور اور فلسفہ اور عشق اور جنون اور یہ ساری چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں جی، تو آپ اقبال کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ویری کرتا ہے کہ کس وقت آپ کس شاعر کو بسر کر رہے ہیں۔ تو میں نے تو زندگی میں کبھی ایک وقت میں ایک شاعر کو بھی نہیں پڑھا، جی، میں ہمیشہ بدل بدل کے پڑھتا رہتا ہوں۔ مثلا وہ زمانہ جب مجھ پہ کچھ جمالیات کی کیفیات ہوتی تو میں مصحفی کو بہت پڑھتا ہوں۔ مصحفی میں سمجھتا ہوں کہ جمالیاتی حوالے سے سب سے بڑا شاعر ہے۔ جی، جمنا میں کل نہا کر اس نے جو بال باندھے، جی، ہم نے بھی اپنے دل میں کیا کیا خیال باندھے۔ بہت خوب، کہتے ہیں کہ وقت صبح اس نے جو کوہنی تک چڑھائی آستیں، جی، آ رہی سارے بدن کی بے حجابی ہاتھ میں۔ بہت خوب، اچھا، کہتا ہے کہ بھیگے سے تیرا رنگ ہنا اور بھی چمکا، پانی میں نگاری کف پا اور بھی چمکا۔ واہ،
تو جمالیات کے شب ایک جھلک دکھا کر وہ مہ چلا گیا تھا، اب تک وہی سما ہے غرفے کی جالیوں کا، واہ، اس کی روشنی ابھی تک ہے۔ تو اسی طرح مجھے یگانہ بہت پسند ہے، فراق بہت پسند ہے، میں فراق کو بڑے شاعروں میں سمجھتا ہوں۔ پھر قیام پاکستان کے بعد آپ دیکھ لیں تو اس میں فیض صاحب ہیں، ندیم صاحب ہیں، جون ایلیا ہیں، عزیز حامد مدنی ہیں، افتخار عارف ہیں، اور یہ چلتا چلا جاتا ہے۔ کوئی جی دیکھیے بات پتہ کیا ہے، ایک ہم لوگ جو ہے نا اکثر کہ سب سے بڑا شاعر کون ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت ہے، آپ یہ ایڈجیکٹیوز استعمال کر لیتے ہیں، جی جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میراتھن ریس ہے۔ جی اگر آج میر زندہ ہے تو اٹ مینز کہ اس میراتھن میں میر موجود ہے، جی دوڑ رہا ہے آگے آگے، اقبال بھی موجود ہے، غالب بھی موجود ہے، اور یہ میراتھن وہ ہے جو شاعر کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے، لہٰذا ہمیں ایک تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے جی کون شاعر بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ دیکھیں شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر لکھ دیا، جی موازنہ انیس و دبیر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جی پھر ان کا ایک خط بھی مل گیا، ڈاکٹر تقی آبدی نے ڈھونڈا کہیں سے، جی اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں موازنہ لکھ رہا ہوں لیکن دبیر کا کوئی زیادہ کلام میرے پاس ہے نہیں، موازنہ لکھ دیا انہوں نے۔ جی جی تو موازنہ جو ہوتا ہے ایک جیسی چیزوں کا ہوتا ضرور ہے لیکن وہ مرثیے ایک جیسے نہیں ہیں۔ جی انیس جو ہے امیجینیشن کی اس الہامی سطح پہ ہے جہاں دبیر نہیں ہے، جی دبیر واقعاتی صحت کے جس مقام پہ ہے وہاں انیس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اور جو بڑا شاعر ہوتا ہے جی وہ بے مثال ہوتا ہے، واہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، واہ، موازنہ اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی مثال موجود ہے۔ بہت خوب۔ طارق صاحب آج کے معاشرے میں اردو ادب کے سب سے بڑے چیلنج کیا ہے؟ لاپرواہی، زوال، ذوق یا باطنیت؟ ڈاکٹر صاحب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ جی ابھی پچھلے دنوں ایک کانفرنس تھی، اس میں موضوع تھا کہ تنقید اور تحقیق کے نئے زاویے، نئے زاویے۔ اور اس پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں۔ جی تو میں نے عرض کی کہ حضور یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ سارا کچھ آپ کن کے لیے کر رہے ہیں؟ یونیورسٹیز میں ایم اے اردو کے داخلے نہ ہونے کے برابر ہو گئے ہیں۔ اردو زبان جو ہے وہ انتہائی خطرے کا شکار ہے۔ جی ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے، بیکن ہاؤس ہے، جی ایل جی ایس ہے، جی بچہ جاتا ہے اس سے انگریزی میں بات شروع ہو جاتی ہے، جی وہاں کے بچے اردو رومن میں لکھتے ہیں، اوہ انہیں نہیں پتہ کیا ہے یہ۔ جی تو زبان جو ہے اس کو بچانا ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ جی دیکھیے بول چال کی زبان اردو ہے، رہے گی، جی ہندوستان میں بھی بول چال کی زبان جو ہے وہ اردو ہے، جی بھلے اس کو ہندی کہہ لیں کچھ کہہ لیں۔ میں کئی بار گیا ہوں، وہ جو بول رہے ہوتے ہیں وہ ساری اردو ہے، جی لیکن جب وہ بولنے لگتے ہیں اس پہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہ میں پاکستان سے آئے ہوئے کوی عباس تابش کو منچ پہ آمنترت کرتا ہوں، جی تو میں نے پوچھا انہیں، میں نے کہا بھائی یہ اسٹیج کا لفظ آپ نے جانتے ہیں؟ کہتے جانتے ہیں۔ میں نے کہا خوش آمدید آتا ہے آپ کو؟ کہتا آتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہم اپنی زبان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو سنسکرت سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لفظ لاتے ہیں۔ جی جی تو اردو زبان ہے، جی ہندی کوئی زبان نہیں ہے، سنسکرت زبان تھی یا اردو زبان ہے۔ جی جی تو اردو کو بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ جیسی شخصیات کو آنا چاہیے آگے۔ جی جی ہم
کوشش کر رہے ہیں جی کہ اسکولوں میں جا کے داستان گوئی کریں، جی بچوں کو پھر ہم لے آئیں بیت بازی کی طرف. ٹھیک ہے. بیت بازی کے ہم نے جتنے بھی وہ فیسٹیول میں نے کروائے ہیں اس میں بیت بازی کے میں نے مقابلے کروائے ہیں باقاعدہ. جی جی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. بہت ضروری ہے. اور یہ اردو پڑھنے والے سمجھنے والے جی لوگ ہوں گے تو ہمارا ادب کسی کام آئے گا نا. جی اچھا پھر اس میں جو ہے نا ذوق کا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا. جی شوق جو ہوتا ہے نا سب کو ہوتا ہے. جی اکثر لوگ ہیں جی کہ جی انہیں شاعری پڑھنے کا شوق ہے. جی شوق جب تربیت یافتہ ہو جاتا ہے تو اسے ذوق کہتے ہیں بہت خوب. کہ یہ صاحب ذوق آدمی ہے، اسے پتہ ہے اچھا شعر کیا ہے، ہلکا شعر کیا ہے. تو تربیت جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہے. جی تعلیم بہت ہے جی لیکن تربیت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ ایسی محفلیں، ایسے سیمینارز، ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس میں بچوں کی تربیت کی جا سکے، جن میں ان کے شوق کو ذوق میں بدلا جا سکے. بہت خوش. تابع صاحب آپ ہم اردو کے فروغ کے لیے ہر سطح میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا نے شاعری کو عوام تک پہنچایا بھی ہے اور شاید بگاڑا بھی ہے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ راحت فتح علی خان کو بھی سنتے ہیں اور چاہت فتح علی خان کو بھی دیکھتے ہیں. جی ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں سر کیا ہوتا ہے جی اور وہ بڑی ڈھٹائی سے جب کہتا ہے میں نے 100 راگ ایجاد کیے ہیں، چلیں اس کی آواز ہی اچھی ہو یار، کچھ تو ہو. کچھ تو نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا اب اسی طرح سوشل میڈیا ہو یا مشاعرہ ہو، مشاعرے میں بھی جو سامع ہوتا ہے اس نے اپنا دوہرا کردار بنا لیا ہے. شاعر آئے گا، اس کو وہ سنیں گے اپنے ذوق کا بٹن آن کر کے. افتخار عارف پڑھیں گے نا، جی افتخار عارف کو آسان شاعر نہیں ہے، جی لیکن مشاعرہ پڑھیں گے، مشاعرہ لوٹتے ہیں. جی کیا بغیر پڑھے لوگ سنے سمجھے داد دیتے ہیں لوگ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ باذوق سامعین ہوتے ہیں. جی لیکن جہاں کوئی ایسا شاعر آئے گا جو تماشا کرنے والا ہے تو وہ وہاں سامعین کا منصب چھوڑ کے تماشبین بن جاتے ہیں کہ اب یہ تماشا ہو رہا ہے، بس ٹھیک ہے، ہو ہاں سارا کچھ. ایسے عناصر کو میں سمجھتا ہوں جی جی کہ مشاعرے سے کم از کم وہ لوگ جو فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں جی جی انہیں چاہیے کہ وہ اس میں سے دور رکھیں. شاعری میں بھی بہت چاہت فتح علی خان ہے. جی اچھا پھر سوشل میڈیا ہائپ دیتا ہے بڑی، جی ایسا الگوریدم بن جاتا ہے کہ ہم کھولتے ہیں کہ اختر پاوا لاہور دا پاوا اختر لاوا. اچھا پریشان ہو گئے یار یہ کیا بلا آ گئی بھائی. جی جی پھر وہی سوشل میڈیا ہے، اختر لاوا کا کہیں ذکر نہیں، وہ ٹکرے مار رہا ہے ادھر ادھر. نہیں، جی جی دیکھیے سوشل میڈیا کی جو بلیسنگز ہیں میں اس پہ نظر رکھتا ہوں. بہت خوب. میں خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ہم لوگ جو ہیں یہاں محفوظ ہوتے جا رہے ہیں. باقی ہمارے لفظ پہ طاقت اللہ نے دی ہوگی، کوئی لفظ رہ جائے گا تو وہ الگ بحث ہے. جی جی لیکن آپ کسی بھی اچھے شاعر کو جی آپ یوٹیوب لگا کے سن سکتے ہیں، جی یہ موجود ہے. کاش یہ غالب کے دور میں ہوتا، جی کاش یہ میر کے دور میں ہوتا، اقبال کے دور میں ہوتا. جی اقبال کی آواز نہیں ہے کہیں، حالانکہ اس زمانے میں ریڈیو بھی تھا، ریکارڈنگ بھی تھی، سارا کچھ تھا. جی جی اقبال کی آواز نہیں ہے. ایک کسی فرضی نے بنا دی گئی اقبال کی آواز ہے جی تو وہ نہیں ہے اقبال کی آواز بھائی. جی جی تو یہ خوش نصیب ہیں ہم. سوشل میڈیا کی بلیسنگز جو ہیں جی جی میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگز کو سوشل میڈیا لے کے چلتا ہے اور دیر تک چلتا ہے، اور جو تماشے ہوتے ہیں انہیں وہ اٹھاتا بھی ہے اور گرا بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے
جی کہ سوشل میڈیا سٹریس کرے آپ کو جی جی کہ بھائی یہ ہے اسے مانو، ہاں نو وے، نہیں مانتا۔ بہت خوب اور ایک جملہ اس حوالے سے میں اور کہتا ہوں جی کہ جو جینون آدمی ہوتا ہے نا، شاعر، جی وہ اس کا آغاز ہوتا ہے اقلیت سے، جی چند لوگ ہوتے ہیں اس کے چاہنے والے، لیکن جب اس کی زندگی کا سفر ختم ہوتا ہے تو اس وقت اس کو چاہنے والوں کی تعداد اکثریت میں ہوتی ہے، جی اور جو نان جینون لوگ ہوتے ہیں وہ اکثریت لے کے چلتے ہیں اور اقلیت پہ اختتام ہوتا ہے ان کا۔ بہت خوب بہت خوب۔ تابی صاحب، آج کے نوجوان شعراء میں آپ کسے امید کی کرن سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کم از کم جس شاعر نے کوئی 20-25 سال کام کیا ہو اس کی بات کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں۔ جی جی مثلاً اس میں کراچی سے کاشف حسین غائر، جی وہ مجھے بہت پسند ہے۔ اسی طرح ہمارے تھوڑے سے جونیئر تھے اجمل سراج، جی اسی طرح شکیل جاذب، جی ڈاکٹر اشفاق ناصر۔ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک محنت کی ہے، پڑھا ہے، اور ایسا لفظ تخلیق کر رہے ہیں جی اور مسلسل کر رہے ہیں۔ پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نوجوان کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جی نوجوان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جی کہ آج وہ شروع میں لکھی ہوئی 2-4 غزلیں سنا رہا ہے، آپ اسے بہت ہائی ریٹ کر دیتے ہیں، جی کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ تو شاعری وائری اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ پذیرائی جو ہے یہ ضروری بھی ہے اور غیر ضروری بھی ہے۔ مثلاً آپ کسی کی ایسی کی پذیرائی کر دیں جس کے بعد وہ سمجھے کہ میں نے بس منزل مقصود پا لی ہے، آگے شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے مجھے بڑا شاعر مان لیا ہے، جی لہٰذا میں بڑا شاعر ہوں۔ جی نہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسی پچ ہے، جی یہ T20 نہیں ہے شاعری، بہت خوب، یہ ٹیسٹ میچ ہے ٹیسٹ میچ ہے کہ لمبا۔ پچ پہ زیادہ دیر کون شاعر جو ہے وہ کھڑا رہ سکتا ہے۔ سنگر کو دیکھ لیں آپ، نور جہاں کیوں بڑی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ایک اور گانا آ گیا، ایک اور غزل آ گئی، جی اور زندگی کا یہ سلسلہ جو ایک لمبا چلتا ہے۔ مہدی حسن کو دیکھ لیں، کوئی ایک غزل ہے، ایسے شاعر گلوکار آئے ہیں، ایک غزل آئی، ہر طرف چل رہا ہے جناب، بس یہی ہے، اور اس کے بعد کوئی غزل نہیں گائی۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غزل گا کے پھر انہوں نے اپنے آپ کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ مشاعرے میں بھی یہی مسئلہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا اور مشاعرہ بہت جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ جی جی بہت اس میں بھی شاعر کیا کرتا ہے کہ جو غزل ایک ہٹ ہو جائے نا، وہ کہتا ہے بھئی یہ پسند کرتے ہیں لوگ، لہٰذا اسی غزل کے کلوننگ کرنی ہے اور بچے نکلوانے ہیں اور وہی سنانا ہے لوگوں وہی کو۔ سنانا ہے تو اس طرح بات تھوڑی ہوتی ہے، یا لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں۔ تو ابھی صاحب یہ بتائیں کہ کیا آپ کی شاعری میں غم جانا اور غم دوراں دونوں برابر بولتے ہیں؟ سر میں نے کبھی تولا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے جو غم ملا اسے غم جانا بنا لیا، واہ، یہ اصغر گونڈوی کا مصرع ہے۔ جی جی دیکھیے یہ کوئی حد نہیں مقرر کر سکتے کہ غم دورہ کیا ہے اور غم جانا کیا ہے۔ جی دیکھیے میں صدارت کے حوالے سے بات پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ اسے ایک مقام پہ پوچھا گیا تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا میں کسی کی کیئر کر سکتا ہوں، میں انتظار کر سکتا ہوں، میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میں صبر کر سکتا ہوں۔ اب یہ دنیا کے حوالے سے پوچھا گیا، لیکن یہ اس نے سیکھے کہاں سے؟ عشق سے۔ عشق سے، بہت خوب۔ تو عشق جو ہے ایک تربیت گاہ ہے، اگر اس میں کوئی تربیت پا جائے تو وہ غم جانا کو، غم دورہ کو بھی غم جانا بنا لیتا ہے۔ فیض بڑا شاعر کیوں ہے؟ وطن جو ہے جی ایک زخم زخم وطن جو ہے اس کو وہ لیلائے وطن کہتا ہے، نگارے وطن کہتا ہے، واہ محبوبہ کہتا ہے، واہ ہیں؟ جی
تو ہر چیز میں اگر آپ سچے عاشق ہیں جی تو آپ کو ہر چیز میں ہر چہرے میں وہی نظر آتا ہے. بہت خوب. تو غم جانا اور غم دورہ کی جو تفریق ہے یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی. ہمارے ناقدین کرتے رہتے ہیں کہ یہ جس میں غم جانا زیادہ ہے اور اس میں غم دورہ زیادہ ہے. جی جی. پتہ نہیں کوئی ترازو ہوگا وہ تولتے ہوں گے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے اس کی. چلیں ہم آپ سے ایک ایسا پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا شعر یا غزل جو آپ کے لیے خاص ذاتی یاد رکھتی ہو, وہ ہمارے سامعین کو شیئر کریں. کس کی غزل؟ اپنی غزل آپ کی, جو آپ کو ذاتی یاد آپ کے ساتھ اس کی جڑی ہو. ڈاکٹر صاحب یہ اگین پھر مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. دیکھیے میں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. جی مجھے اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سب سے اچھی غزل سنائے, اچھا شعر سنائے. جی جی. میں آپ کو بڑے اس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے ابھی نہیں لکھے. میں جب لکھوں گا میں ضرور, اللہ آپ کو زندگی دے مجھے دے, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جب ہو گئی غزل. انشاءاللہ. تابش صاحب یہ بتائیں, محبت ایک شاعر کے لیے ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, محبت ساری دنیا کے لیے بہت بڑا ٹاپک ہے. محبت آپ کے نزدیک کیا ہے, الہام, عذاب یا نجات؟ دیکھیے محبت جو ہے, میں اس حوالے سے کئی جگہ گفتگو کر چکا ہوں. ہمارے اکثر لوگوں کو محبت نہیں ہوتی, محبت کا وہم ہوتا ہے. جی. اور اس وہم میں وہ اتنے پڑ جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں محبت ہے. جی. ایسا نہیں ہوتا. محبت کسی کسی کو ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے. اور آج کے دور میں تو محبت جو ہے اس پہ سوچنا بھی تھوڑا سا مجھے عجیب لگتا ہے. جی. دیکھیے پرانے زمانے میں لوگ محبوب تک پہنچنے کے لیے کتنے جتن کرتے تھے. جی. کسی محفل میں کسی پردہ دار کو دیکھ کے کیا کیفیت ہوگی, کس طرح اس تک پیغام پہنچانا ہے. یعنی ہماری پرانی شاعری بھری پڑی ہے نا اس چیز سے جی. کہ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا, نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا. کیا کیا فریب دل کو دیے اضطراب میں, ان کی طرف سے آپ لکھے خط جواب میں. جی. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر, میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. اب وہ زمانہ تھا محبت کا, جو کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں تھا. کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے آپ. جی. اور کسی کو اگر محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, جی. منیر نیازی کہتا ہے نا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے, بس اتنی بات کہنے میں لگے 12 برس مجھ کو. اب تو 12 سیکنڈ نہیں لگتے ڈاکٹر صاحب, اب تو کمیونیکیشن ہے نا. جی. جی. ابھی پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ہیو یو بوائے فرینڈ, ہیو یو فرینڈ, نو, یس, بس اتھے محبت شروع ہوندی اتھے ختم ہو جاتی. تو محبت جو ہے یہ بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ محبت ہے کیا. ہاں. محبت جو ہے یہ کیئر کرنا ہے کسی کی, جی. کسی کا خیال رکھنا ہے, جی. کسی کی رسپیکٹ کرنا ہے, یہ محبت ہے. سودا کہتا ہے نا کہ سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ, کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا. واہ. یعنی ایک لمحہ ہوتا ہے, لوگ برسوں اکٹھے رہتے ہیں, جی. کسی لمحے میں محبت ہو جاتی ہے اور وہ محبت چلتی ہے. جی. تو محبت کا بھی لوگوں کو ذوق پیدا کرنا چاہیے لوگوں میں کہ محبت کے بغیر آدمی نہیں ہے. صحیح کہا, بہت خوب. تابش صاحب یہ بتائیں, آپ نے اتنی شاعری کی ہے, کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں شاعری چھوڑ دوں, یا پھر شاعری نے آپ کو تھام لیا؟ جی بالکل بالکل, یہ بالکل ایک وقت آیا تھا ایسا. جی. میں جب لاہور آیا جی. تو مجھے جاننے والا ایک آدمی بھی نہیں تھا. جی. 5-6 مہینے گزر گئے. پھر میں نے سوچا کہ یار میں شہر میں آیا ہوں, فیوچر بنانے کے لیے نا مجھے شاعری چھوڑ دینی چاہیے. جی. یہ میرے اندر ایک خیال پیدا ہوا.
10-15 دن میں نے کوئی مصرع نہیں کہا. پھر خیال آیا، اندر سے آواز آئی کہ تو اس شہر میں آیا تھا تو اکیلا تھا، جی آج تجھے 5-6 مہینے میں شہر میں 30-40 لوگ جاننے والے ہیں. کس لیے جاننے والے ہیں؟ تیری شکل بڑی اچھی ہے، تو لوگوں کے کام آ سکتا ہے. نہیں، اسی شاعری کی وجہ سے. تو میں نے سوچا کہ جو چیز مجھے عزت دلا رہی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. تو الحمدللہ اس کے بعد زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا کہ شاعری چھوڑنی ہے. اور یہ بھی میں ڈرتا رہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ آخری سانس تک میں شعر کہتا رہوں. بہت خوب. میں نے ایک شعر کہا تھا کہ سکوت دہر رگوں تک اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا. بہت خوب. تو میرے لیے شاعری زندگی ہے. بہت خوب. تابع صاحب آپ لاہور آئے، آپ اکیلے تھے، اور اسی سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں جی. تو کیا سوچتے ہیں، شعر یا زندگی؟ اکیلا جب میں ہوتا ہوں دونوں چیزیں سوچتا ہوں، جی. اور دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. جی میرے لیے میری زندگی شاعری میں ہے اور شاعری میری زندگی ہے. شاعری میری پرائرٹی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اس حوالے سے اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے شروع میں یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ جو آدمی نکما ہو، جی کام نہ کرتا ہو، وہ کیسے زندگی کو شاعری میں بیان کر سکتا ہے؟ اس نے تو زندگی برتی کوئی نہیں ہے. جی لہٰذا میں اپنے آپ کو بہت مصروف رکھتا ہوں. اللہ نے جو میرے اندر امکانات رکھے ہوئے ہیں وہ میں کرتا ہوں. میں فیسٹیولز کرواتا ہوں، میں مشاعرے کراتا ہوں، مشاعروں میں جاتا ہوں، نوجوانوں سے ڈائلاگ کرتا ہوں. یعنی صبح سے لے کے شام تک ایک مصروفیت کا عالم ہوتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہے، عدیل زیدی صاحب نے بھی دیکھا ہے. جی جی تو میں کہتا ہوں کہ یار زندگی کا اگر حق ادا نہیں کریں گے ہم جی تو شاعری میں زندگی کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں بھائی؟ بہت خوب. ایک آدمی جو ہے جی وہ کام ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے یار غربت بڑی ہے. اللہ کے بندے کام تو کرو کام تو یار. کرو. اسی سے اصل میں ہمارے ہاں جو ہے ایک پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ شاعر جو ہوتے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، جی جی وظائف ہوتے تھے، جی. لیکن وہ بڑے لوگ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے زندگی کی کچھ چیزیں تھیں جو زندگی کو لیو کرتے تھے. لکھنؤ کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں ایک انجمن بنی ہوئی تھی، انجمن الکوہلا. جی لکھنؤ نہیں، سوری، مراد آباد کا جی انجمن الکوہلا، کاہل لوگوں کی انجمن. جی اور وہ سب شاعروں نے بنائی ہوئی تھی. کسی عورت کا اگر شوہر جو ہے وہ نہیں مل رہا 4-5 دن سے تو اس کے دفتر جا کے پتہ کرتی تھی اور پتہ چلتا تھا وہ وہاں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک دن ایک اس کے ممبر نے شکایت کی کہ ہمارا فلاں ممبر جو ہے وہ بڑی تیز گاڑی چلا کے جا رہا تھا. جی تو اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی. اس نے جواب میں لکھا کہ حضور غلطی سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں پڑ گیا تھا، میں نے سوچا اب اسے کون اٹھائے. تو اس لیے گاڑی جو ہے وہ تیز چلتی جا رہی تھی. کاہلی، سستی جو ہے یہ آدمی کوئی تقدیر میں لے کے نہیں آیا، یہ ہم لوگوں نے خود تاریخی ہوئی ہے. کہ جی کوئی پوچھے کیا کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں. اور کیا کریں، شاعری کرتے ہیں. نہیں بھائی، نہیں، پہلے زندگی کا حق ادا کرو، پھر شاعری. پھر شاعری کرو. بہت خوب. کہ زندگی ہی بیان کرنی ہے. اگر زندگی ہی نکمے آدمی کی ہے تو شاعری میں نکما آدمی آئے گا نا، جی جی کملی آدمی تھوڑی آئے گا. صحیح ہے.